حیا اور پاکدامنی حصہ 15 باب 4 مخلوط یعنی ملی جلی محفلوں سے بچنا۔ مردوں اور عورتوں میں کھلے عام ملنا جلنا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت میں جائز نہیں رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے کنویں پر ہجوم دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ایک طرف دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر الگ تھلگ کھڑی تھی۔ جب ہجوم چلا گیا تو ان لڑکیوں نے بچے کھچے پانی سے اپنی بکریوں کو جھکایا مگر مردوں کے گھمسان میں گھسنا پسند نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا، بولی ہم نہیں پانی پلاتی چرواہے کے چلے جانے تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریف گھرانوں کی عورتیں عام مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنے جلنے کو اپنی طبیعت سے بھی گوارا نہیں کرتی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح ہونے لگا تو پردے کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس وقت زینب رضی اللہ عنہا اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنا رخ دیوار کی طرف کیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک طبیعت اپنی طبیعت سے اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوتی جن سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں، ان کو مل کر کام کرنے کا موقع مل جائے تو یہ دھیرے دھیرے نیک لوگوں کو بھی گناہ میں سان دیتے ہیں۔ ایک ناقابل انکار حقیقت، اگر ایک تنگ راستے پر دو طرفہ ٹریفک چل رہی ہو تو گاڑیوں کے ٹکرانے کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی۔ اگر ایک طرف چلے تو ٹکراؤ کی تعداد کم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی جگہ مردوں اور عورتوں کا آزادی کے ساتھ ملنا جلنا ہو تو ان کے گناہ میں پھنسنے کی امید بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اگر پردے کی پابندی لگا کر مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو پھر گناہ میں پھنسنے کی امید بہت کم ہو جائیں گی۔ شریعت نے اسی اصول کے تحت مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو آزادی کے ساتھ گھلنے ملنے سے ایک دم بچنے کا حکم دیا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ نہ رہیں گا بانس نہ بجیں گی بانسری۔ دوسرے الفاظ میں اگر بانسری بجنے کو ختم کرنا ہے تو اس میں استعمال ہونے والے بانس کی پیداوار کو روکنا پڑے گا، یعنی احتیاطی تدبیر اپنانی پڑیں گی۔ جو کام نہ کرنا ہو اس کے موقع سے ہی بچنا چاہیے۔ جب گاڑیاں آمنے سامنے آئیں گی تو ایک نہ ایک دن ضرور ٹکرائیں گی۔ اسی طرح جب بھی غیر محرم کو ایک دوسرے کے قریب ہونے کا موقع ملے گا تو ایک نہ ایک دن ملاپ ہو ہی جائے گا۔ دو ماہر ڈرائیور بھی ذرا سی غفلت کرے تو ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح اگر نیک لوگ پردے میں بے احتیاطی کرے تو گناہ کر بیٹھیں گے۔ دو سنہری اصول، روزانہ کے تجربے اور مشاہدے کو نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ اچھے اصول بنا لیتے ہیں۔ ان میں سے دو اصول اس طرح ہیں۔ مرفی کا قانون، مرفی لا، اگر گناہ کا موقع ملتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن گناہ ہو ہی جائے گا۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ گناہ کے موقع سے بچا جائے تاکہ سننے کا موقع ہی نہ ملے۔ اگر کسی جگہ مردوں عورتوں کی ملی جلی محفلی ہو رہی ہو تو گناہ کی صورتیں سامنے آتی رہیں گی۔ احتیاط شرمندگی سے بہتر ہے۔ احتیاط شرمندہ ہونے سے بہتر ہے۔ اگر کسی کام میں شرمندگی اور ندامت اٹھانے کا خطرہ ہو تو اس کام میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اسی طرح عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہو تو ملی جلی محفلوں میں جانے سے کترانا چاہیے۔ ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ نہ تو عورت کو بے حجاب مردوں کے سامنے آنا چاہیے اور نہ ہی ملی جلی محفلوں کی زینت بننا چاہیے۔ اسی میں عزت و ناموس کی حفاظت ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ شریعت محمدی کا حسن و جمال، دین اسلام کے احکام میں حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ جن کاموں سے روکا گیا ہے اس کی شروعات سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔
مثال کے طور پر زنا کو حرام قرار دیا گیا تو مردوں اور عورتوں کو آزادانہ میل جول کو بھی سختی سے منع کیا گیا۔ جن موقعوں پر مردوں اور عورتوں کا گھلنا ملنا ممکن تھا ان کے بارے میں وضاحت سے ایسے قانون لاگو کر دیے کہ گھلنا ملنا ممکن ہی نہ رہے۔ کچھ مثالیں اس طرح ہیں۔ عورتوں کی تعلیم کا دن جدا۔ ایک بار حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے پیچھے رہنے والی مسلمان عورتوں کی ایک جماعت کی نمائندہ اور قاصد ہوں۔ سب وہی کہتی ہے جو میں کہتی ہوں، سب کی وہی رائے ہے جو میری رائے ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں جماعتوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائی اور آپ کی پیروی کی۔ ہم عورتیں گھروں میں پردے میں رہتی ہیں، مردوں کی جنسی ضرورت بھی پوری کرتی ہے، ان کے بچوں کو اٹھائے ہوتی ہے، جبکہ مرد لوگ نماز با جماعت میں حاضری، نماز جنازہ میں حاضری اور جہاد میں شرکت کی وجہ سے نیک کاموں میں ہم سے بازی لے گئے۔ مرد لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو ہم ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، کیا ہم بھی ان کے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے دین کے سلسلے میں اس سے بہتر سوال کرنے والی عورت کی بات سنی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی اس عورت نے بہترین سوال پوچھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماء، جاؤ اور ساری عورتوں کو بتا دو کہ تمہارا شوہر کی خدمت کرنا، اس کی رضامندی طلب کرنا اور اس کی بات مان لینا اس تمام اجر و ثواب کے برابر ہو جائے گا جو تم نے مردوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اللہ اکبر کہتی ہوئی اور کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی خوشی خوشی واپس لوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کے تعلیم کے لیے خاص دن مقرر فرما رکھا تھا۔ اس دن عورتیں اپنے گھروں سے پردے سے نکل کر اس جگہ آتی تھی اور نبی علیہ السلام ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ عورتوں کی گزرگاہ جدا۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عورتیں راستے کے کنارے چلے۔ اگر کسی عورت کو گھر سے نکل کر کسی جگہ جانا ہو تو وہ راستے کے درمیان میں اور مردوں میں گھس کر نہ چلے، بلکہ راستے کے کنارے پر چلے تاکہ مردوں سے دور رہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اس حکم کے بعد صحابیات راستے کی دیواروں سے اتنا قریب چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں سے لگتے تھے۔ مسجد میں داخلے کا دروازہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کا ایک دروازہ عورتوں کے لیے خاص کرنے کا حکم فرمایا تاکہ عورتیں اس دروازے سے آئے اور جائیں، مرد لوگ اس دروازے کے قریب بھی نہ جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فرمان سنا تو مرنے تک پوری بقیہ زندگی دن رات کے کسی وقت بھی اس دروازے سے گزرنا گوارا نہ کیا۔ اس دروازے کا نام باب النساء پڑ گیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے الفاظ ہے، یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے بعد حضرت ابن عمر مرتے دم تک اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس تقوی پہ قربان جائے۔ ان کا یہ عمل ملی جلی محفلوں کے حامیوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ عورتوں کی صفیں مردوں سے جدا۔ اللہ تعالیٰ کو نماز کی صفوں میں مردوں کا عورتوں سے دور رہنا اور عورتوں کا مردوں سے دور رہنا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ حالانکہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کوئی گندی حرکت کر بھی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ مرد یا عورت کے لیے نماز کی حالت میں ایک دوسرے پر بری نگاہ ڈالنا بھی مشکل ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے، مردوں کی صفوں میں بہترین صف پہلی صف ہے، جبکہ بری صف پچھلی ہے۔ عورتوں کے صفوں میں بہتر صف آخری ہے اور بری صف پہلی ہے۔ نماز میں اللہ کی طرف توجہ اور رجوع کی کیفیت ہوتی ہے۔ مومن کو کسی نہ کسی درجے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر اس یکسوئی کی حالت میں بھی مردوں اور عورتوں کو گھلنے ملنے کو پسند نہیں کیا گیا تو پھر شادی بیاہ کی غفلت بھری محفلوں میں مردوں اور عورتوں کا گھلنا ملنا کہاں سے جائز ہوگا؟ نماز میں عورتوں کو آخری صفوں میں کھڑا ہونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ نماز کے لیے مرد لوگ پہلے مسجدوں میں آ جائیں، بعد میں عورتیں آئیں۔ جب جماعت ہو جائے تو عورتیں جلدی سے نکل کر گھروں میں پہنچ جائیں، بعد میں مرد لوگ مسجد سے باہر نکلیں۔ شرع شریف کی اس احتیاط پر شیطان کے لیے رونے اور پیٹنے کے سوا اور کچھ نہیں بچتا۔ عورتوں کا مسجد میں آنا۔ باوجود اس کے کہ دین اسلام میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا گیا، اگر وہ پردوں کی حدوں اور شرطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہو تو اجازت ہے۔ پھر بھی پسند اس بات کو کیا گیا ہے کہ عورتیں مسجد میں آنے کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ ام حمید سعدیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے، مگر تیرا ایک کونے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے، اور تو حجرے میں نماز پڑھے یہ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے، اور تیرا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اور تیرا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو جامع مسجد میں نماز پڑھے۔ آخر یہ فرق کیوں ہے کہ مرد کے لیے تو بڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے اور عورت کے لیے کونے کی تنہائی میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ مرد و عورت کو آپس میں گھلنے ملنے سے روکا جائے۔ حج میں عورتوں کا طریقہ۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ اگرچہ یہ بھی ایک اجتماعی عبادت ہے، لیکن اس میں بھی کافی حد تک مرد و عورت کو آپس میں گھلنے ملنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں۔ مقصد یہ ہے کہ عورتیں طواف کرنے کی جگہ کے کنارے پر چلتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف میں عورتوں اور مردوں کو گھلنے ملنے سے روکا کرتے تھے۔ ایک بار ایک مرد کو عورتوں کے مجمع میں دیکھا تو پکڑ کر کوڑے لگائے۔ جنازے میں شرکت۔ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے، مگر عورتوں کو جنازے میں شرکت سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دین اسلام میں ملی جلی محفلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔